بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اردو کی 12ویں جماعت کے تیسرے سبق کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم جو گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، سبق کا عنوان فاقے میں روزہ اور اس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ ہم نے سبق پڑھا تھا 23ویں صفحے کے دوسرے پیراگراف تک پڑھا تھا۔ اس میں تھوڑا سا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ کیا کیا پڑھا گیا ہے۔ یہ کہانی جو ہے وہ ان کا ایک مجموعہ ہے، بیگمات کے آنسو، اس میں سے لی گئی ہے، اور یہ کہانیاں اس میں زیادہ تر جو تھیں وہ ہیں کہ جو 1857 کا جنگ آزادی کے بعد کا دور ہے، یعنی جب مغلوں کی یا مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور انگریزوں نے یہ سارا علاقہ اپنے اختیار اور قبضے میں لے لیا، تو اس کے بعد بالعموم مسلمانوں کی اور بالخصوص جو مغلیہ خاندان تھا ان کی کیا حالت ہوئی اور کس طریقے سے زوال کا ان کو سامنا کرنا پڑا، یہ سارا جو سبق ہے یا وہ جو ساری کہانی ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جو بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے ایک مرزا سلیم، ان کے بارے میں ابتدائی طور پہ بتایا گیا کہ وہ جب رمضان شریف تھا تو شاہی مسجد جو بادشاہ شاہ جہاں کی بنائی ہوئی دہلی کی جامع مسجد تھی، وہاں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی شان و شوکت ہے، رمضان میں افطاریاں تقسیم کی جا رہی ہیں، بادشاہ کے محل سے بھی افطاری آتی ہے اور جو دیگر امراء تھے ان کے ہاں سے بھی بہت سے پرتکلف خوان افطاریوں کے آتے تھے۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ جو 1857 کا غدر کا ہنگامہ ہوا، مسلمان اس کو اور ہم لوگ اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، لیکن انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دیا جس کے معنی افراتفری کے ہیں۔ تو یہ وہ پس منظر تھا کہ جس میں یہ کہانی لکھی گئی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بادشاہ کو قید کر دیا گیا اور بعد ازاں جو ہے وہ رنگون میں انہیں بھیج دیا گیا، اس کے بعد اور تمام جتنے بھی مغل شہزادے تھے یا تو انہیں مار دیا گیا یا یہ تھا کہ وہ جان بچا کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ تو انہی میں بادشاہ کے ایک بھانجے تھے مرزا شہزور، ان کی یہ کہانی ہے اور بتاتے یہ ہیں کہ جب دہلی میں حالات خراب ہوئے تو وہ دہلی سے اپنی فیملی کو لے کے چلے، جس میں والدہ تھی، ان کی زوجہ بیوی تھی اور چھوٹی بہن۔ تو یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا اور میوات کے علاقے میں، جو میوات جگہ کا نام ہے وہاں انڈیا میں، تو وہاں یہ ٹھہرے، مسلمانوں کا گاؤں تھا وہ، اور انہوں نے پناہ وہاں پہ لی اور کچھ دن تو وہ مہمان کے طور پہ رہے، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ مستقل وہاں رہنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو گاؤں کے چودھری تھے ان سے یہ کہا کہ مجھے کام کاج کوئی بتایا جائے۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کھیتی باڑی تو میں کر نہیں سکتا، میں تو تلوار چلانا جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا گاؤں میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اسے کھیتوں کی دیکھ بھال پہ مقرر کر دیا گیا، اور جو ان کی خواتین تھیں انہیں کپڑے سینے کی جو ایک ذمہ داری تھی اس کا ایک ذمہ داری دے دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے انہیں جو معاوضہ دیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ چودھری نے کہا کہ جب اناج کا وقت آیا کرے گا فصل کا تو آپ کو اناج دے دیا جائے گا۔ یہ پرانے زمانے میں طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ ایک طرح سے جیسے بارٹر سسٹم ہوتا ہے کہ چیز کے بدلے چیز یا جنس کے بدلے جنس دینا، تو اسی طرح ایک یہ سسٹم ہوا کرتا تھا کہ خدمات کے عوض میں آپ وہ اناج لیتے ہیں، یعنی خدمات جو ہوتی تھی گاؤں کے جو کام کرنے والے ہوتے تھے، وہ کام کرنے والے جو کہ کاشتکار نہیں ہوتے تھے، یعنی کاشتکار جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے وہ تو خود اناج اگایا کرتے تھے، لیکن جو باقی ایسے پیشے تھے کہ جو کاشتکاری سے ہٹ کے تھے، تو وہ جو کام کاج کرنے والے تھے، کسب کرنے والے تھے، انہیں جو ہے وہ اناج کی صورت میں معاوضہ دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور اس کے بعد گاؤں میں رہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد اتفاق سے گاؤں میں سیلاب آیا، بارشیں شروع ہوئیں اور ان کا جو کچا سا گھر تھا
اس میں بھی پانی آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئیں، ساری جو ہے وہ پانی یا تو بہا کے لے گیا یا خراب کر گیا، اور جو اس کی بیگم تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اسی بیماری کے عالم میں بخار چڑھا اور انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد چھوٹی بہن رہ گئی اور والدہ رہ گئی۔ تو ایک ہفتہ جب یہ بارشیں وغیرہ ختم ہو گئیں تو گاؤں کے چودھری نے کچھ ان کا خیال کیا اور کچھ پیسے وغیرہ دیے، تو اس سے وہ جا کے اناج لے آئے، آٹا وغیرہ خریدا۔ اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ جب آیا تو وہ ہے کہانی کا جو کلائمیکس یا انتہا، کیونکہ ہم نے جو سبق کا عنوان پڑھا ہے وہ ہے فاقے میں روزہ۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو والدہ صاحبہ بالکل خاموش سی ہو گئی اور کوئی بات نہیں کی، حالانکہ عام طور پہ وہ ذرا کوئی مصیبت ہوتی تھی یا تکلیف ہوتی تھی تو اونچی آواز میں رونا ہوتا تھا، بیان کرتی تھی وہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو تھیں وہ بیان کرتی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش سی ہو گئی۔ تو وہ مرزا شہزور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی والدہ کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 23 کا جو دوسرا پیراگراف ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی اور پاس ایک کوڑی نہ تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی خاموشی اور اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا اور چھوٹی بہن کو، جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نڈھال ہو کر چارپائی پر گر پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ غوطہ سا تھا سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک جھپکی سی لی ہے یا ایسی نیند آئی کہ جو بے قراری والی یا بے چینی والی تھی۔ اسی غوطے اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اس سے پہلے جو تھا غوطہ سا تھا تو وہاں ہے سے لکھا ہوا ہے، اور جو نیچے میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس غوطہ، اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے سے ہے غوطہ، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے بڑی یہ کے ساتھ۔ اور یہی فرق میں پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ جہاں پہ ہے آتی ہے اور اس کے ساتھ حرف جار میں سے کو پر تک وغیرہ آتا ہے یا اس کے متعلق کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر بڑی یہ استعمال ہوتی ہے، جیسے غوطے اور ناتوانی کی حالت میں، چونکہ میں آیا ہے اس لیے ہم یوں پڑھ رہے ہیں۔ سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کی نقل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھتے ہیں۔ خداوندہ، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی۔ یہاں جو مراد ہے کھیل اڑ کر نہ جانا، یعنی ایک ذرہ بھی منہ میں نہ جانا یا معمولی سی کوئی چیز بھی نہ کھانا۔ کھیل کا جو لفظ ہے بنیادی طور پہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی جیسے بھنا ہوا دانہ کسی بھی اناج کا، جیسے مثلا گندم کا یا چاول کا، یا آج کل کے زمانے میں جیسے پاپ کارن کہتے ہیں، مکئی کا دانہ، تو یعنی معمولی سی چھوٹی سی چیز بھی ان کے منہ میں اڑ کر نہیں گئی۔ تو وہاں اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزے پر روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہمارے نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے اور 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، مگر اب کے نقد دے دیا ہے۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی۔
خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا جاتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلاکت نے مرد کے دل پر تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات جوں کی توں اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے۔ یہاں آگے جو بیان ہوگا اس سے بھی آپ سمجھ جائیں گے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میں نے تو اس محتاجی کو قبول کر لیا ہے اور جو چودھری صاحب نے جو کچھ دیا تو وہ میں نے لے لیا، لیکن والدہ کی جو غیرت تھی وہ اس نے گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا، باوجود فاقے کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی دینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ یہ بتایا گیا کہ دوسروں کا دست نگر ہونا، دوسروں سے محتاج بن کر مانگنا، یہ کتنی ذلت آمیز بات تھی، اور وہ بات انہوں نے محسوس کی اور کہا کہ ہم اپنے زور بازو سے کمانے والے ہیں یا کمانے والے تھے، اور تب ہی ہم دنیا میں معزز تھے، آج ہم دوسروں کے محتاج بن گئے ہیں، تو یہ انتہائی ذلت کا مقام ہے۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کراؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ 5 روپے کا آٹا منگوا لیا، جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں اور رہے، پھر دہلی چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی ہے، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ یہاں پہ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور جیسے کہ اختتام پہ یہ کہا گیا کہ انگریزی حکومت نے 5 روپے پینشن مقرر کر دی ہے۔ یہ اس زمانے میں جب 1857 کے بعد انتظام انگریز حکومت کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے یہ کیا کہ ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ جو مغل تھے یا جن سے حکومت چھینی گئی تھی اور بالعموم مسلمان، ان کے اوپر بہت سختیاں کی گئیں، لیکن بعد میں کسی مصلحت کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ جو مغل شہزادے تھے، مغل اہل خاندان تھے، جو باقی بچ رہے تھے، تو ان کو انگریز سرکار کی طرف سے پینشن جاری کر دی گئی اور اس کے بعد ان کی گزر بسر ہونے لگی۔ لیکن مجموعی طور پہ جو بات بتائی گئی ہے کہ اس وقت وہ جو خودداری تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور خود سے کام کرنا وہ ختم ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان مجموعی طور پہ بحیثیت مجموعی بھی پستی کا شکار ہوئے، اور مغل خاندان جو تھا وہ انتہائی زوال کا شکار ہوا، اور یہی وجوہات تھیں کہ جو انگریز کو یہاں حکمران بنانے میں مددگار ثابت ہوئیں، اور وہ ماحول ایسا ہوا کہ چاہے ہندو تھے یا مسلمان انگریزوں کی مزاحمت نہیں کر پائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی حکومت یہاں پہ 1857 کے بعد قائم ہو گئی، اور 1947 تک انگریزی کی یہاں پہ انگریز سرکار کی عملداری رہی۔ اس کے بعد پھر آزادی کا دور شروع ہوا۔ لیکن یہ جو کہانی بتائی گئی اور اسی نوع کی جو دیگر کہانیاں خواجہ حسن نظامی نے لکھی ہیں وہ انتہائی دل خراش ہیں اور دل کو دہلا دینے والی کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایسا خاندان جو کہ حکمران تھا اور ایک انتہائی عروج رکھتا تھا، اس کے بعد وہ زوال کا شکار ہوا۔ اور یہ صرف مغل خاندان ہی کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک علامت کے طور پہ استعمال ہوا۔ بحیثیت مجموعی مسلمان قوم جو تھی وہ اسی طرح غربت، افلاس اور ناداری کا شکار ہوئی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے، اور اس کے بعد جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پھر ایک نئی حرارت یا نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ مسلمانوں نے اپنا یہ سفر شروع کیا۔
تو یہ کہانی یہاں تک پہنچتی ہے اور یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس قسم کی جو کہانیاں ہیں، جو جگ بیتیاں ہیں مختلف، وہ اس دور میں بہت لکھی گئی ہیں، لیکن خواجہ حسن نظامی اس میں ایک بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ پچھلی گفتگو میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو کہ خواجہ حسن نظامی صحافی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ادیب بھی تھے، تو صحافت سے ان کو یہ ہنر ملا کہ آسان عام فہم زبان میں وہ بات کریں اور اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں، اور یہی ان کے کلام کی یا ان کے اسلوب کی، یعنی انداز نگارش کی، تحریر کی جو خوبی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ انہوں نے اپنا انداز کسی سے مستعار نہیں لیا، کسی سے ادھار نہیں لیا، بلکہ خود اپنے انداز میں انہوں نے کہانیاں لکھی اور اس انداز کے وہ یکتا اور ماہر مانے جاتے ہیں۔ اور جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں جس میں اس قسم کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ بہت ہی دلچسپی کے حامل ہیں۔ یہ جو سبق لیا گیا تھا بیگمات کے آنسو نامی کتاب سے لیا گیا۔ اگر آپ کو مزید وقت ملتا ہے اور دلچسپی رکھتے ہیں اس دور کی جو دیگر کہانیاں ہیں، تو آپ اس کتاب کو بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو انٹرنیٹ پہ PDF فارم میں بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ بازار جاتے ہیں، بک اسٹال پہ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی مثبت بات ہوگی کہ اس طریقے سے آپ براہ راست کتاب تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن امتحانی ضرورت کے تحت جو ہے وہ اس میں کچھ سوالات مرتب کیے گئے ہیں، وہ سوالات بھی میں جستہ جستہ پڑھ دیتا ہوں اور اس پہ تھوڑی سی ہم بات بھی کر لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اسلام آباد کالج برائے طلباء کے شعبہ اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں طالب حسین طالب صاحب، انہوں نے اپنے طور پہ طلباء کی رہنمائی کے لیے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے جو جتنی بھی مشقیں ہیں ان مشق کی سوالات کو حل کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کی مجھے اجازت بھی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ طلباء کو یہ جو نوٹس ہیں جستہ جستہ جس طرح سے آپ ایک ایک سبق پڑھا رہے ہیں تو PDF فارم میں اور یا جو پاور پوائنٹ کی سلائیڈز ہیں ان کی صورت میں ان کے ساتھ بھی وہ لگا دیں۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ بعد کے جتنے بھی لیکچرز ہوں گے تو ان میں ہر لیکچر کے ساتھ آپ کو وہ جو امتحانی سوالات ہیں ان کا جواب اور جس طریقے سے وہ دیا جانا چاہیے وہ بھی طریقہ اس میں موجود ہے۔ کہ مثال کے طور پہ جو پہلا سوال عام طور پہ ہم کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 یا 4 سطروں میں جواب دیں اور وہ جواب ٹیکسٹ یا متن سے متعلقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اب اس سبق میں جو سوال دیا گیا ہے تو اس میں جو پہلا سوال ہے وہ اسی نوعیت کا ہوا کرتا ہے کہ اس کے جو مختلف اجزاء ہیں، مثلا پہلا جزو ہے کہ مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھا، کیوں دکھی ہو گیا تھا۔ تو یہ مرزا شہزور کے جو ماموں ہیں یعنی بہادر شاہ ظفر کے بھائی، ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب رمضان کا مہینہ تھا اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے راگ رنگ کی محفل میں تھے، تو والدہ نے بلوایا اور ڈانٹ ٹپٹ کی تھی، اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ یہ جو محفلیں ہیں نہیں ہونی چاہیے رمضان میں۔ تو یہ بات تو تھوڑی اس کو ناگوار گزری تھی، لیکن چونکہ والدہ تھی تو کچھ جواباً ادب کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا، تو دکھی سا واپس اپنے دوستوں میں آیا تھا۔ اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کئی جملوں میں بیان کیا، لیکن آپ جب اس کا جواب دیں گے تو وہ مخصوص چند الفاظ یعنی جو 3 یا 4 جملوں تک محدود ہوں وہ آپ لکھیں گے، لیکن اس انداز سے لکھیں گے کہ وہ پورا واقعہ سبھی ذہن میں آ جائے اور پڑھنے والے کو وہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے، لیکن اختصار کے ساتھ مختصر کر کے لکھا جائے گا۔ وہ جو میں آپ کو بعد میں اس کے حوالے سے جو طالب صاحب کی میں نے بات کی ہے کہ انہوں نے جو سوالات جوابات مرتب کیے ہیں وہ ہم وہ پاور پوائنٹ کے جو سلائیڈز ہیں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا جواب کیسے لکھنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہے کہ مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سماع ہوتا تھا۔
اب آپ نے اس میں وہ سما بتانا ہے یا وہ منظر بتانا ہے کہ جو جب بادشاہت موجود تھی مسلمانوں کی، مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، انگریزوں سے پہلے کا دور، تو وہ شان و شوکت کا دور تھا، اور اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ کے محل سے بھی اور دیگر جو امراء تھے وہ بھی افطاریاں بھیجا کرتے تھے، اور شاہ جہاں کی بنائی ہوئی جو جامع مسجد تھی دہلی کی، اس میں بہت روح پرور سما ہوتا تھا۔ ہر طرف جو ہے وہ لوگ مختلف درس کے حلقے بنائے ہوئے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو قرات سنائی جاتی تھی، اور فقہی مسائل پہ گفتگو ہوتی تھی۔ یہ وہ تمام باتیں جو کہ آپ ابتدائی جو حصہ ہے اس میں پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ نے سم اپ کر کے، مختصر کر کے 3-4 لائنوں میں اس مخصوص بات کا جواب دینا ہے کہ مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا۔ اسی طرح سے 1857 کے بعد رمضان میں اس مسجد کی کیا حالت تھی وہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1857 کے بعد جب یہ گئے تو رمضان میں مسلمانوں کی ایک تو آمد بہت کم تھی، مسلمان دہلی میں رہ بہت کم گئے تھے، اور تعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اکا دکا لوگ آتے تھے، اور وہ شان و شوکت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی وہ افطاریوں کا اہتمام نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ ساری بات ایک قسم پرسی کی حالت تھی۔ لفظ ہے قسمہ پرسی، یعنی کوئی بندہ آپ کو پوچھے نہ، یعنی بے بسی کا یا بیچاری لاچاری کا عالم۔ تو یہ ہے اس کا۔ اور اس کے بعد مرزا شہزور کون تھے؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ مرزا شہزور کون تھے، تو اگر آپ سنگل لائن میں جواب لکھتے ہیں کہ مرزا شہزور جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے، تو بھی جواب تو درست ہے، لیکن وہ جو ایک کنڈیشن لگی ہے امتحانات کے حوالے سے کہ آپ نے 3-4 سطروں میں اس کا جواب دینا ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں گے کہ مرزا شہزور جو تھے وہ کون تھے، اور کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے وہ اس وجہ سے تھے کہ چونکہ وہ مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو ان مصائب کا انہیں سامنا کرنا پڑے۔ یہ بھی آپ نے بہت تفصیل سے نہیں لکھنا، مختصر 3 یا 4 لائنوں میں آپ نے جواب دینا ہے، لیکن سنگل لائن جواب نہیں دینا۔ یعنی جیسے سوال ہوتا ہے کہ دنیا کس نے بنائی، تو جواب تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن آپ نے صرف اتنا سا نہیں لکھنا ہوتا، تھوڑا سا اس کو بڑھا کے لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو میواتیوں نے مرزا شہزور کے خاندان سے کیا برتاؤ کیا، کیسا برتاؤ کیا، تو اب بتائیں گے کہ میواتی کون تھے، یا میوات کون سی جگہ ہے انڈیا میں، اور وہ جو تھے مسلمان تھے اور گاؤں کے لوگ تھے، تو انہوں نے کس طریقے سے جو مرزا شہزور تھے ان کے گھر والوں کو رکھا یا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ ساری باتیں آپ اس میں 3-4 لائنوں میں مختصراً بتائیں گے۔ اسی طرح سے خالی جگہ پر کرنے کا سوال ہے، یہ ہمیشہ وہ درست مانا جاتا ہے، وہ لفظ درست مانا جاتا ہے جو کہ کتاب کے متن میں موجود ہو، کتاب کے ٹیکسٹ میں موجود ہو۔ اگر اس سے ہٹ کے آپ اپنے اندازے سے کوئی جواب دیں گے تو وہ درست نہیں مانا جائے گا۔ لیکن عام طور پہ یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے کہ خالی جگہ پر کرنے والا، وہ ایم سی کیوز میں تو کبھی کبھار آ جاتا ہے جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، لیکن جو بڑے سوالات ہوتے ہیں اس میں یہ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور سوال جو کہ تواتر کے ساتھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مشقوں میں موجود چلا آ رہا ہے، وہ ہے رموز اوقاف کا۔ رموز اوقاف ابتدا میں بھی جو لیکچرز ہوئے ہیں ان میں یہ بات ہوئی ہے کہ ایسی چند علامات ہیں تحریر کے لیے کہ جو وقفے کو، ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہیں یا لہجے کو ظاہر کرتی ہیں، یا مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی بات سمجھانی ہے تو اس کے لیے کون سی علامت لگے گی، اگر کسی کو مخاطب کرنا ہے تو کون سی علامت لگے گی، ان پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج جو مشقی سوالات میں ہیں وہ ہے ایک تو رابطہ، دوسرا تفصیلیہ، تیسرا قوسین، اور چوتھے خط۔ خط کے معنی ایک لائن یا لکیر۔ تو یہ ان کے بارے میں ہم ایک تو یہ کہ وہ جو نوٹس دیے جائیں گے اس میں وہ کافی تفصیل کے ساتھ وضاحت ہوگی، لیکن چند
جو زبانی طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو رابطہ ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ دو نقطے اوپر نیچے آپ لگاتے ہیں، اور یہ جملے کے درمیان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ مثلا آپ جملہ لکھتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور کام۔ اب قائد اعظم نے فرمایا کے بعد یہ دو نقطے لگتے ہیں رابطے کا، یعنی اس پچھلے جملے کا رابطہ آگے والے جملے کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا جملہ وضاحت کے لیے آ رہا ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ ہے دو نقطوں کے بعد کام کام اور کام۔ تو یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات جو مکالمہ ہم لکھتے ہیں، یعنی جو گفتگو ہوتی ہے کسی شخص کی، ایک تو طریقہ کار مکالمے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا نام لکھتے ہیں یا اس کردار کا جو حوالہ دیتے ہیں، تو اس کے بعد دو نقطے لگاتے ہیں اور اس کے بعد اسی کی زبان میں گفتگو جو بھی وہ کہنا چاہ رہا ہو۔ مثلا فرض کیا اگر مرزا شہزور اور اس کی والدہ کی آپس کی بات چیت ہے، تو ایک تو ہے بیانیہ انداز، جیسے کہ خواجہ حسن نظامی نے اس میں کیا کہ انہوں نے کہانی کی صورت میں کہ مرزا نے یہ کہا اور پھر ان کی والدہ نے یہ کہا۔ تو ایسے میں مکالمہ نہیں ہے۔ مکالمے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرض کیا آپ لکھا جائے کہ مرزا، اور اس کے بعد دو نقطے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مرزا جو بات کہہ رہا ہو کہ والدہ محترمہ کیا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آگے پھر لکھا ہو والدہ، تو اس کے بعد پھر دو نقطے لگے ہوئے ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ والدہ جو بات کر رہی ہیں آگے وہی ان کے اپنے الفاظ میں بیان کی جا رہی ہے، تو وہ جو جواب دیں گی اس کو آپ جو دو نقطے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں۔ یہ اسے کہتے ہیں رابطہ۔ اور اسی طرح سے تفصیلیہ جو علامت ہے وہ نام سے ہی ظاہر کرتی ہے کہ اکثر اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی فہرست درج کرنی ہو یا کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو، تو پہلا جملہ ہم جب لکھتے ہیں کہ اور اس کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں کہ نیچے فلاں فلاں چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں پڑھنا ہے تو اس میں کس چیز کی کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ ایک لائن لگاتے ہیں اور دو نقطے اوپر نیچے لگاتے ہیں، تو اس میں پھر اس جملے اس علامت کے بعد جو چیز ہوگی وہ آپ کہہ سکتے ہیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ مثلا آپ کو قلم کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو آپ لکھتے ہیں کہ درج ذیل چیزوں کی ضرورت ہے یا ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 قلم، اور نمبر 2 کتاب، نمبر 3۔ اس طریقے سے نمبر وائز آپ لکھیں گے، اور اس چیز کو آپ جو علامت استعمال کریں گے وہ کہلائے گی تفصیلیہ۔ اور یہ تفصیلیہ کی علامت جو ہے وہ انگلش میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اردو میں بھی۔ تقریباً یہ تمام علامتیں انگلش اردو دونوں زبانوں میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جو انگریزی ہے وہ چونکہ لکھی جاتی ہے آپ کے بائیں طرف سے دائیں طرف، تو یہ علامت الٹ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اردو چونکہ دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہے تو وہ علامت دوسری طرح سے لکھی جائے گی، یعنی صرف اس کی شکل بدل جاتی ہے، علامت بنیادی طور پہ وہی ہے۔ اور اسی طرح سے قوسین، قوسین کے معنی ہیں، قوس کہتے ہیں لائن کو، اور اس کی جمع یا دو لائنیں، اس کے معنی ہیں قوسین، یعنی جسے ہم بریکٹ کہتے ہیں کہ جو دو لائنیں بنائی جاتی ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، اور اس کے درمیان میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے۔ یہ بالعموم وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دو الفاظ جملہ معترضہ۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے۔ لفظ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جملہ معترضہ کے معنی ہوں گے کہ ایسا جملہ جو کسی پہ اعتراض وارد کرتا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے جملہ معترضہ کے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک طویل جملہ ہے اور اس کے درمیان میں بریکٹ لگی ہوئی ہے، یعنی قوسین لگے ہوئے ہیں، قوسین کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے، اور اسے اگر اصل جملے سے نکال بھی دیا جائے تو اصل جملے کی بناوٹ پہ، اس کی کنسٹرکشن پہ کوئی فرق نہ پڑے، صرف یہ ہے کہ وہ وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ علی جو احمد کا بھائی ہے،
کل میرے پاس آیا تھا. اب علی کے بعد آپ نے بریکٹ میں لکھا جو احمد کا بھائی ہے، اور اس کے بعد جملہ مکمل ہوا کہ کل میرے پاس آیا تھا. اگر جملہ یوں ہوتا کہ علی کل میرے پاس آیا تھا تب بھی جملہ واضح تھا، لیکن بریکٹ کے اندر قوسین کے اندر جو ایک جملہ جسے ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ بات مزید واضح ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کی جاتی ہے. وضاحت کے لیے درمیان میں عبارت کے درمیان کسی جگہ آتی ہے تو یہ وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اسی طرح سے خط جو لفظ ہے، خط اس کے معنی لکیر کے ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ختمہ کی علامت ہوتی ہے یا انگلش میں جسے فل سٹاپ کہتے ہیں، تو یہ جو دو تین اکٹھے ہی فل سٹاپ آپ کسی عبارت میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی عبارت میں جیسے بریکٹ کی بجائے آپ خط کا استعمال کر لیتے ہیں، دو تین جو ڈاٹس لگاتے ہیں یا وہ جو ڈیش کی علامت لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اور ان جملوں کے درمیان اس جملے کو دونوں خطوط کے درمیان لکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک اور جو ہے وہ مقصد وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی طویل عبارت نقل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ہم حوالہ دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ساری کی ساری وہ علامت لکھیں، ساری عبارت لکھیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ عبارت کا جو ابتدائی حصہ ہے ایک آدھ جملہ وہ لکھا اور اس کے بعد یہ خط کی علامت لگاتے ہیں، تین یا چار جو ڈیش لگاتے ہیں، خطوط لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر کا کچھ لکھ کے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو درمیان کی علامت ہے یہ حذف کر دی گئی ہے، موجود ہے. تو اسی طرح سے یا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ لائنیں اس کے بعد شروع میں استعمال کرتے ہیں کچھ عبارت کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد آپ لائنیں لگا کے دو تین جسے ہم خط کہتے ہیں وہ خط کھینچ کے آخر میں الف لام اور خ الخ لکھ دیتے ہیں. یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ عبارت آخر تک چل رہی ہے. تو اور صفحہ نمبر وغیرہ کا حوالہ یہ عام طور پہ جو مقالے ہوتے ہیں، ریسرچ پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں حوالہ دینے کے کام آتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ جو اگلا سوال ہے وہ سبق کا خلاصہ لکھنے کا ہے. خلاصہ لکھنے کا آپ کو انداز یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جو آپ نے کہانی پڑھی یا اور کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا تو اس کو آپ ہو بہو مصنف کے الفاظ میں نہیں بیان کرتے بلکہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. اب اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ طویل اس کی وضاحت دے دیں، لیکن خلاصے میں یہ بات مناسب نہیں ہوتی. خلاصہ جو اس کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 1/3 یعنی 1/3 ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے جو سبق پڑھا ہے یا جو کہانی پڑھی ہے وہ 3 صفحوں کی ہے تو آپ کا خلاصہ زیادہ سے زیادہ 1 صفحے تک محدود ہونا چاہیے. اور اس کی جو ضروری نہیں کہ آپ اسی طریقے سے الفاظ کی جو تعداد ہے اس کو 3 پر تقسیم کر دیں، میتھمیٹکس کی طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ نے تقریباً اندازاً 1/3 یعنی تیسرا حصہ اس کا وہ کرنا ہے اور یہ خلاصہ ہو جاتا ہے. اس میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی کہانی پڑھی ہے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ اس کو جب بتاتے ہیں تو لفظ بلفظ اس کے کردار جو مکالمے ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ نہیں دہراتے بلکہ کہانی کو اس انداز سے پیش کر دیتے ہیں کہ کہانی کے جو اہم واقعات ہیں وہ بھی سننے والے تک یا سننے والے تک پہنچ سکیں، لیکن آپ وہ پوری کہانی سناتے نہیں ہیں. اسی طرح سے 1/3 یا 1/3 آپ اس کو لکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے. اور اس کے بعد جو آخری اس کا سوال ہے وہ یہ ہے مضمون نگاری کے مختلف طریقے ہیں. اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ اپنے کسی قریبی دوست، استاد، عزیز یا رشتہ دار کی شخصیت پر ایک مضمون تحریر کریں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ سنجیدہ مضمون ہو اور
مثال کے طور پہ آپ کسی پہ بھی لکھتے ہیں، اپنے استاد پہ لکھتے ہیں، کسی دوست پہ لکھتے ہیں، ایک تو آپ ظاہر جس پہ لکھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا رشتہ ہے، تو آپ کے پاس کافی معلومات موجود ہوتی ہیں. ان معلومات کو آپ دلچسپ انداز میں اسی طریقے سے پہلے تعارف لکھتے ہیں اور پھر درمیان کے حصے میں اس شخصیت کی جو اہم خوبیاں وغیرہ ہیں ان کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور آخر میں جو اختتامیہ آپ کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں آپ ایک کنکلوژن نکالتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں اور یا اپنی ایک رائے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو مضمون ہے اس کی ایک آؤٹ لائن بن جاتی ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شخصیت کے حوالے سے، اسے کہتے ہیں شخصی خاکہ. شخصی خاکہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی شخصیت کے حلیے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے لباس، اس کے انداز، اس کے طور طریقے اور اس کی جسامت، اس کا جو ظاہری حلیہ ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور اس کی چند مخصوص عادات کے بارے میں لکھتے ہیں. لیکن اس میں جو شخصی خاکہ ہے، اچھا شخصی خاکہ وہ سمجھا جاتا ہے جس میں ہلکی پھلکی مزاح کی چاشنی بھی موجود ہو، اور چونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہوتا ہے، آپ ان کو یا ان کی شخصیت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز میں پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ لطیف اور ہلکے پھلکے پیرائے میں آپ ان کی خوبیوں اور کبھی کبھار خامیوں کو بھی اجاگر کر سکیں. لیکن اگر اس میں مزاح ہوتا بھی ہے تو تضحیک کا پہلو اس میں نہیں نکلتا، بلکہ وہ شگفتگی کے لیے، ہلکے پھلکے پن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں خاکہ. اور لیکن یہ وہ مکمل اس طریقے سے تفصیلی مضمون نہیں ہوتا جس میں پوری کسی شخص کے بارے میں تفصیلی معلومات دی جائیں کہ اس کے حالات زندگی بیان کیے جائیں یا اس کی زندگی کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ ہم تک پہنچ سکیں، بلکہ اس میں ہلکے پھلکے انداز میں ایسا سمجھ لیجئے کہ چونکہ خاکہ یا شخصی خاکہ جو ہے وہ ایک اسکیچ کی طرح سے ہوتا ہے، کہ جیسے ایک مکمل تصویر ہو تو اسے آپ مضمون سمجھ لیں، اور اگر وہ پینسل سے کچھ لکیریں کھینچ کے اس کو ایک ایسا خاکہ سا بنا لیا جائے کہ آپ اس کو کسی کو دکھائیں تو آپ کو لگے کہ یہ وہ شخص ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ ہلکی پھلکی سی تحریر ہوتی ہے جسے شخصی خاکہ کہتے ہیں. لیکن آپ دونوں صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، اس کو ہلکا پھلکا سب مزاح کا رنگ بھی دے سکتے ہیں، لیکن مزاح میں ابتذال یا پھکڑ پن یا اور اس طرح جو رقاقت ہے، ان تینوں الفاظ کے معنی تقریباً آپ یہی سمجھ لیجئے کہ جو غیر معیاری ہے اس سے اجتناب کرتے ہوئے ہلکے پھلکے شگفتہ انداز میں اگر آپ لکھتے ہیں تو خاکہ لکھیں گے، اور اگر آپ اس کو سنجیدہ طور پہ لکھتے ہیں اور اس شخص کی جو شخصیت ہے، اس کی خوبیاں خامیاں بیان کی کرتے ہیں تو یہ مضمون ہوگا. گھر میں آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ مشق اس لیے بھی ضروری ہے کہ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جب اردو لکھی جاتی ہے تو املا کی بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں تو ہم یا بول چال کی زبان کے اعتبار سے تو اردو بولتے ہیں، لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھے نہیں ہوتے، یا اگر پڑھے ہوتے ہیں تو کم پڑھے ہوتے ہیں اور یادداشت میں نہیں رہتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے املا کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو جب ہم لکھنے کی مشق کریں گے تو اس سے ان دونوں چیزوں پہ بھی ہم قابو پا سکتے ہیں، جو خامیاں ہیں کہ ایک املا کی غلطیاں اور دوسرے جو خوش خطی یعنی ہینڈ رائٹنگ کا جو اچھا ہونا، ان کو بہتر کر سکتے ہیں اور بدخطی سے بچ سکتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو مشق کے ساتھ آتی ہیں. آہستہ آہستہ جب آپ پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اور باقی مضامین کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پسند سے جو بھی آپ چاہیں کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات یہ کہ جو مضامین ہے، جتنے بھی مضامین ہیں ان کی جو فہرست دی ہوئی ہے وہ امتحان میں یاد کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے باقاعدہ جو ایم سی کیوز والے سوالات ہوتے ہیں اس میں نمبر ہوتے ہیں. کہ مثلا یہ پوچھا جائے کہ سبق فاقے میں روزہ کس مصنف کی تحریر ہے. اب وہاں پہ آپ کو 3 یا 4 آپشن دیے جائیں گے جن میں ایک خواجہ حسن نظامی ہوگا، لیکن اگر آپ کو یہ یاد ہو تو پھر آپ نمبر لے سکتے ہیں، لیکن اگر یاد نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور اس میں یہ بہت آسان طریقہ ہے
کہ آپ پوری فہرست کو 3-4 مرتبہ پڑھیں اور اس کو یاد کریں اور کسی کو سنا دیں، اور اس طریقے سے بار بار اس کی مشق کریں تو آپ کی جو امتحانی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اگلا سبق ہے اس کے بارے میں بات کریں، اور تفصیل کے ساتھ جو بھی اس کا جو متن ہے وہ بھی، اور اس کی جو تشریح ہے اس کے حوالے سے بھی آپ تک معلومات پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے بھی جو بھی ہیں ان کا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں گے تو تبھی آپ دوسروں کا خیال رکھنے کے قابل ہو سکیں گے، اور دوسروں سے بھی یہ توقع ہو کہ وہ آپ کا خیال رکھیں، اور مل جل کے ہم اس مشکل وقت کو گزاریں اور احتیاط کے ساتھ گزاریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔